Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher from Metropolitan Foundation School, Islamiyat class 4, माह अगस्त। स्टूडेंट्स, माह अगस्त का दूसरा चैप्टर आपका है इस्लाम की दावत। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप तमाम बच्चों को मालूम है कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र आप लोग फिज़िकली आके अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सक रहे, अपनी स्कूल के अंदर आके अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख सक रहे। इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसकी वजह से आप घर में बैठे अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं किसी भी मुश्किल के बगैर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि पहला चैप्टर अगस्त का कंप्लीट हो चुका था, उसका काम भी दे दिया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों ने अपनी कॉपीज़ में बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में वो काम किया होगा और टाइटल भी बनाए होंगे। जैसा कि आप चैप्टर का टाइटल बनाते थे स्कूल में, उसी तरह से प्रॉपरली आपने वर्क अपना किया होगा। और आज के इस वीडियो में हम माह अगस्त का दूसरे सबक की हम बुलंदख्वानी करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तमाम ही बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, इस्लामियात की बुक निकाल लीजिए। इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी, और उसमें आप सबक खोल लीजिए इस्लाम की दावत, ताकि आप सब स्टूडेंट्स मेरे साथ बुलंदख्वानी कर सकें और आप लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना ना हो और आप हर लफ्ज़ बखूबी जान सकें, समझ सकें, उसकी अदायगी को, उसके तलफ़्फ़ुज़ को पहचान सकें अगर आप बुक्स खोलेंगे और मेरे साथ साथ बुलंदख्वानी करेंगे। तो इस्लाम की दावत, मकसद दावत हक़ की इब्तिदाई तारीख़ बयान कर। ऐलान नबूवत के बाद पहली शख्सियत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। मर्दों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कौम के मुसल्लिम बुजुर्ग थे। तमाम मामलात में लोग उन पर एतमाद करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जान
पहचान वाले लोगों में इस्लाम की दावत देना शुरू की। स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर इस्लाम की दावत, माह अगस्त का दूसरा चैप्टर है। ऐलान नबूवत के बाद पहली शख्सियत जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई वो कौन थी? वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि उनकी बीवी। फिर मर्दों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन ईमान लाया? वो थे आपके बहुत ही प्यारे दोस्त, करीबी अजीज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो आप पर ईमान ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अपने कौम के मुसल्लिम बुज़ुर्ग थे। तमाम मामलात में लोग उन पर एतमाद करते, उनसे राय मशवरा लोग उनसे करते। अपने भी तमाम मामलात में जो कि उनको समझ नहीं आते तो वो मशवरा करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाया करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जान पहचान वाले लोगों में इस्लाम की दावत देना शुरू की। यानी कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली थी तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने जान पहचान के लोगों में इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, यानी कि इस्लाम की तबलीग उन्होंने शुरू कर दी। चुनाचा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी दावत कबूल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन सब को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और ये सब के सब मुसलमान हो गए। फिर इन हजरात ने अपने पास उठने बैठने वालों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इस तरह इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। इस वक्त तक ये दावत इस्लाम निहायत राजदारी के साथ जारी थी। इबादत और नेक काम भी छुप छुप कर किए जाते थे, यहाँ तक कि बेटा बाप से और बाप बेटे से छुपकर नमाज पढ़ता था। जब मुसलमानों की तादाद 30 से बढ़ गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको
حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع کیا، جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ عبید اللہ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق جو کہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے قریب کے لوگوں میں، تو ان چاروں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو جب ان سب نے دیکھ لیا کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، سوچ لیا، سمجھ لیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ ان چاروں کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، یعنی کہ ان کے پاس لے گئے اور وہاں پر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آگے اسلام بڑھایا، اسلام کی دعوت بڑھائی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، اپنے پاس جو بیٹھتے تھے ان کے پاس، ان میں اسلام کی دعوت دی۔ پھر ان چاروں نے یعنی کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بھی اپنے آس پاس جو ان کے اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کے ملنے جلنے والے تھے، پھر انہوں نے وہاں پر بھی اسلام کی دعوت دی۔ اپنے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کہ وہ بھی اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام کے بارے میں انہوں نے بتایا، اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر اس طرح اسلام جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو دعوت دیتا، اسلام کے بارے میں بتاتا، پھر وہ آگے دوسرے کو بتاتا، تو اس طرح آہستہ آہستہ سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت تک یہ جو دعوت تھی اسلام کی وہ بہت ہی زیادہ رازداری میں، یعنی کہ ہر کسی سے چھپا چھپا کے دی جاتی تھی، کھلے عام آپ کسی کے سامنے وہاں پر نہیں دی جاتی تھی کہ کفار ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ کام بہت چھپ چھپ کے رازداری سے کیا جاتا تھا۔ عبادت اور نیک کام بھی چھپ چھپ کے کیے جاتے تھے۔ ظاہر اسلام میں عبادت اور نیک کام کی ترغیب دی گئی ہے، تو نیک کام بھی چھپ چھپ کے کیے جاتے تھے اور عبادت بھی چھپ کے کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس وقت یہ بھی تھا کہ باپ بیٹا اور بیٹے سے باپ چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ بعض گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے تو باپ کفار ہے، اور کہیں باپ مسلمان ہے تو بیٹا کفار ہے، تو پھر جو مسلمان ہوتا تھا وہ دوسرے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا کہ اگر ان کو پتہ لگا تو ظاہر ہے پھر وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور نیک کام میں بھی کوشش کرتے تھے کہ چھپ کر کریں، کیونکہ اس وقت اسلام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا۔ دین اسلام، کفار کی تعداد زیادہ تھی، تو اس لیے مسلمان کام چھپ کر کرتے تھے، نماز بھی چھپ کر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ مگر جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو، مسلمان جو ہو گئے تھے ان سب کو کیا کرا، حضرت ارقم کے گھر جمع کیا۔ پھر وہ سب وہاں پر جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ پھر حضور نے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہیں حضرت ارقم کے گھر جمع کر کے ان کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی کہ مذہب کے بارے میں اور بتایا کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کو دین اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے معاملات کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا، اتنا معلومات نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت ارقم کے گھر جمع کر کے ان لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، تاکہ انہیں
دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو. معلومات کیوں ہو؟ تاکہ جب وہ دین اسلام کو آگے بڑھائیں، اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھائیں، تو ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہو. جب سامنے والا کوئی پوچھے کہ اسلام میں یہ کیسے ہوتا ہے تو ان کے پاس سارے جوابات موجود ہوں. اعلانیہ اسلام کی دعوت. 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اسلام کا چرچا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. مکے کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی پہاڑی صفا پر چڑھے اور بلند آواز میں قریش کو جمع ہونے کے لیے کہا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بہت غصے سے سرخ ہو گیا اور برا بھلا کہنے لگا. پھر سب وہاں سے چلے گئے. اسٹوڈنٹس، 3 سال کے بعد جب اس مرد و عورت کی اسلام میں داخل ہونے لگے کثرت سے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں مرد عورت اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں دین اسلام میں داخل ہونے لگے، تو لوگوں میں اسلام کا چرچا ہوا، تو لوگوں میں اسلام پھیلنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، یعنی اعلان کر کے، یعنی کہ اب چھپ چھپا کے نہیں، رازداری سے یہ کام نہیں کریں بلکہ اعلان کریں. مکے کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور بلند آواز میں قریش کو جمع ہونے کے لیے کہا، اور زور سے بلند آواز میں قریش کو وہاں جمع ہونے کے لیے کہا.
جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا، وہ بہت غصے سے سرخ ہو گئے اور پھر برا بھلا کہنے لگے۔ پھر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ابھی بلند خوانی ختم نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی بلند خوانی کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔